وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی امام حسن رضا خان آپ شاعری کیا کرتے تھے، یعنی دوسری شاعری دنیاوی شاعری کیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی جان کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کیوں نہ آپ مصطفیٰ کریم کی ثنا خوانی کیا کریں۔ تو پھر انہوں نے قلم اٹھایا اور حضور کی ثنا خوانی شروع کر دی۔ تو آج میں آپ کو ان کا کلام سناتا ہوں، بڑا ہی پیارا کلام ہے، یعنی کہ آپ نے منظر کھینچا ہے قیامت کا، کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہمارے حضور ہمارے پاس ہوں گے، تو اس وقت حضور کو ہم کیسے پکاریں گے اور حضور ہماری کس طرح اس وقت مدد فرمائیں گے۔ تو امام حسن فرماتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ یعنی اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کام بگڑا ہوا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اس وقت امتی پھر کیا کریں گے؟ امتی حضور کی بارگاہ میں جا کر فریاد کریں گے یا رسول اللہ کرم، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ ہماری پکار کو سنیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ سب جب حضور کے پاس جائیں گے نا، الفاظ مجھے بڑے دل کو لگے الفاظ کیا کہیں گے، اس کا اردو ترجمہ، حضور دیکھتے نہیں ہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اس طرح کے الفاظ امتی اس وقت عرض کریں گے حضور دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں، آپ کے امتی ہو کر ہم اس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ یعنی حضور جب کرم فرمائیں گے نا، یہ کیا بغیر کیا یہ بے کیا ہوگا، یعنی حضور کرم فرمائیں گے تو جو عمل ہم نے نہیں کیے ہوں گے نا، حضور وہ بھی کرم فرما کے ہمیں وہ درجات اور وہ جنتیں بھی عطا فرما دیں گے۔ جو اعمال ہم نے کیے ہی نہیں ہوں گے، حضور وہ نیکیاں بھی ہمیں عطا فرمائے دیں گے۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں
شان محبوبی دکھائی جائے گی، محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی، محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی، آپ کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں، یعنی کسی کی بات اس وقت سنی نہیں جائے گی، سارے انبیاء کہیں گے آج کسی اور کی طرف جاؤ، آج ہماری اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ فریاد کر سکیں، لیکن ایک ہستی ہوگی کہ جو وہ کہیں گے رب ویسا فرمائے گا، کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو اجازت نہیں ہوگی سجدے کی، اس وقت حضور عرض کریں گے یا اللہ سجدے کی اجازت چاہتا ہوں، اللہ فرمائے گا محبوب تجھے اجازت ہے، کرنا جتنے سجدے کرنے ہیں کر، حضور سجدہ بھی کریں گے اور سجدے میں جو کچھ عرض کریں گے اللہ وہ پورا بھی فرمائے گا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، سب چاہیں گے کہ خدا خوش ہو جائے، سب چاہیں گے، وہ ہے نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اسی شعر کو دوسرے طریقے سے امام حسن نے پیش کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، ارے آج کسی کا بچہ گم ہو جائے نا یار توجہ کرو، ہیرے اور موتیوں سے بھی قیمتی ہیں یہ اشعار، پنجابی دے دوڑے ٹپے بڑے سن دیو، کچھ چنگی گل بھی سن لیا کرو، کچھ ودیا کلام بھی سن لیا کرو، جس طرح امام حسن فرماتے ہیں جس طرح ایک بچہ گم ہو جائے نا، بچہ گم ہو جائے تو ماں کس طرح تڑپتی ہے، ہائے میرا لال میرا بچہ، ادھر اعلان کروا ادھر اعلان کروا، فلاں گھر سے پوچھ، بھائی کو بھگا، خامد کو ادھر بھگا، بچے کو تلاش کر کے لاؤ، سکون اور چین نہیں آ رہا، سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی ہیں، تو امام فرماتے ہیں حضور کا بھی یہی حال ہوگا، حضور بھی اپنے امتی کو اسی طرح تلاش کریں گے کہ میرا امتی کہیں پھنسا ہوا تو نہیں ہے،
میرا امتی کہیں پھنسا ہوا تو نہیں ہے، کہ مشکل میں تو نہیں ہے؟ تو امام فرماتے ہیں عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، خدا گواہ خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا، اعلان ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے حضور کی امتی کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، یا محمد، اے محمد دیکھیے آپ کی امتی کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضور کرم فرمائیں گے، فرشتوں کدھر لے کر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان عمل پہ عمل تولے گئے ہیں، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، فیصلہ ہو گیا جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ حضور فرمائیں گے ان کے عمل دوبارہ تولو۔ بھائی وہاں ایک دفعہ جب میزان کسی کا ہو گیا تو دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن حضور کی خوشی اور حضور کا ہی کہا ہوگا، تو حضور فرمائیں گے اس کے عمل دوبارہ تولو، اور نیکیوں والے پلڑے میں ایک پرچی رکھ دیں گے، اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ تو بتائیے، میں نے کوئی نیکی تو کبھی کی نہیں تھی، یہ کیا آپ نے پرچی میں لکھا ہوا رکھا ہے؟ حضور فرمائیں گے میرے امتی تو مجھے بھول گیا تھا، لیکن میں نے تو تجھے یاد رکھا تھا نا، وہ تو نے درود پاک پڑھا تھا ایک دفعہ جھوم کے، وہ تیرا درود پاک لکھا ہوا تھا، وہی پرچی آج میں نے تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھی ہے، تیرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اور اس کو نجات مل گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جہیم، جہیم بولتے جہنم کو، یعنی کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، یعنی سارے نبی کہیں گے آج ہمارے پاس نہ ہو، کسی اور کی طرف جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی فرمائیں گے حضرت نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح بھی فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ فرمائیں ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ آج رب نے اتنا غضب فرمایا جتنا پہلے کبھی نہیں فرمایا، سب کہیں گے اوروں کے پاس جاؤ، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور کیا فرمائیں گے، کہیں گے اور نبی
اذهبوا یعنی کہ جاؤ، الا غیری یعنی میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا، میں آج تمہارے لیے ہوں نا، میں ہوں آج تمہارا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو آپ کا آفت میں مبتلا ہوگا، عدو آپ کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ مانگ لو جو مانگنا ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ۔ خود فرمائے مانگنا ہے جو مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور قربان گئے اعلیٰ حضرت پر کہ محشر کے دن بھی آقا کا ہاتھ تھامیں گے، آج بھی آقا کا ہاتھ تھام لو، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا